چھوٹے سے گاؤں میں علی چھوٹی سی جھونپڑی والی ریڑھی لگا کر کیک اور پیسٹری بیچا کرتا تھا۔ اس کی چھپڑی میں کئی چھید ہوتے ہیں اور دکان کی حالت بھی بالکل اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے لوگ اس کے پاس بہت کم آتے تھے۔ بھیا ایک پیسٹری دینا۔ بس 2 منٹ رک جائیں، میں آپ کو ابھی ایک لذیذ پیسٹری دیتا ہوں۔ ارے بھیا، کیا حالت بنا کر رکھی ہے، دکان کی رہنے دو، میں کہیں اور سے کھا لوں گا۔ یہ کہہ کر گاہک وہاں سے چلا جاتا ہے۔ علی کو بہت دکھ ہوتا ہے، پر وہ کیا کرتا۔ یہ ہے گاؤں کے پپو کی دکان۔ دکان بڑی ہونے کی وجہ سے اور صاف ستھری ہونے کی وجہ سے اس کی دکان بہت چلتی ہے، پر اس کے کیک اور پیسٹری کچھ مزیدار نہیں ہوتے، پر لوگ چپ کر کے کھا لیتے اور اس سے شکوہ شکایت نہ کرتے۔ بھیا ایک پیسٹری دینا۔ 2 منٹ آپ ٹیبل پر بیٹھ جائیں، میں آپ کو ابھی ایک لذیذ پیسٹری بنا کر دیتا ہوں۔ آپ یہ لذیذ پیسٹری کھائیں، یہ بہت ہی مزے کی ہے، گاؤں کے علی کی طرح نہیں ہے، وہ بہت ہی گندی پیسٹری بناتا ہے۔ آپ کو یقیناً میری پیسٹری پسند آئے گی، اس کی تو دکان بھی گندی سی ہے۔ اس طرح پپو گاہکوں کو علی کے خلاف بھڑکاتا اور اپنی دکان کی تعریفیں کرتا۔ اس طرح لوگ علی کی دکان پر جانے کی بجائے پپو کے پاس آتے۔ پپو کی دکان پر ہر وقت گاہکوں کا رش لگا رہتا تھا۔ دکان صاف ستھری ہونے کی وجہ سے گاہک اس کے پاس بھاگے چلے آتے، پر پپو کی پیسٹری اور کیک کچھ مزیدار نہ ہوتے، کیونکہ اس کے پاس کوئی بنانے والا نہیں تھا اور وہ خود ہی گندے مندے کیک اور پیسٹری بنا کر لوگوں کو دے دیتا اور لوگ چپ چاپ کر کے کھا لیتے۔ علی کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ وہ کیا کرے، وہ اپنے کیک اور پیسٹری کیسے بیچے۔ اس نے بڑی مشکل سے یہ دکان بنائی ہوتی ہے، اس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے کہ وہ کوئی اور بڑی سی دکان بنا لے۔ وہ دل ہی دل میں کہنے لگتا ہے، اے اللہ میری مدد کر، میری دکان نہیں چل رہی، میں کیا کروں۔ دوسری طرف یہ ہے گاؤں کے بڑے زمیندار کے بیٹے کی دکان، جو کہ بہت لوگ وہاں پہ چائے پینے آتے ہیں۔ چائے تو پینے آتے ہیں، پر بہت سے لوگ کیک اور پیسٹری کی خواہش کرتے ہیں، پر اس کے پاس نہیں ہوتے۔ تو ایک انسپیکٹر اس سے کہتا ہے کہ تم کوئی کیک بنانے والا رکھ لو۔ وہ سوچتا ہے اگر میں کیک بنانے والا رکھ لیتا ہوں تو میری دکان بہت چلے گی اور لوگ میرے پاس آئیں گے۔ وہ علی کے پاس جاتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ مجھے ایک کیک بنا کر دینا۔ پھر تھوڑی دیر بعد علی کی دکان کی حالت دیکھ کر وہ کہتا ہے رہنے دو، میں کہیں اور سے کھا لوں گا۔ پھر وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اے میرے اللہ، میں کیا کروں، کوئی بھی میری دکان سے کچھ نہیں خریدتا۔ وہ من ہی من میں یہ سوچ رہا ہوتا ہے۔ زمیندار کا بیٹا پپو کے پاس آتا ہے، کہتا ہے ایک پیسٹری دینا بھائی۔ تو پپو کہتا ہے
آپ بیٹھ جائیے، میں آپ کو ابھی ایک لذیذ پیسٹری دیتا ہوں۔ پپو پیسٹری لے کر آتا ہے۔ زمیندار کا بیٹا پیسٹری کھا کر دیکھتا ہے، پر اس کو بالکل اچھی نہیں لگتی۔ وہ من ہی من میں سوچتا ہے، اگر میں اس کو اپنی دکان پر رکھ لوں گا تو میری تو دکان چلنے کی بجائے بند ہو جائے گی۔ وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے کیوں نہ چھوٹی دکان والے کی پیسٹری کھا کر دیکھی جائے۔ وہ چھوٹی دکان والے کے پاس جاتا ہے دوبارہ سے، اس کو کہتا ہے مجھے اپنی ایک پیسٹری دینا۔ وہ کھا کر دیکھتا ہے تو وہ بہت ہی لذیذ ہوتی ہے۔ وہ علی سے کہتا ہے کیا تم میری دکان میں کام کرو گے؟ تو وہ کہتا ہے جی میں بالکل کر لوں گا۔ اس طرح علی زمیندار کے بیٹے کے ہاں کام کرنے لگتا ہے اور دن بہ دن گاہکوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ لوگ علی کے بنائے ہوئے کیک اور پیسٹری کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے۔ زمیندار بھی علی کے کام سے بہت خوش ہوتا۔